بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے پروگراموں کے سلسلے میں آج ایک کتاب کا کافی تفصیلی تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے، اور لازماً اتنی ضخیم کتاب کو ایک قسط میں سمویا نہیں جا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی 4-5 قسطیں ہوں۔ کتاب کا نام ہے جو دیکھا جو سنا۔ یہ قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے۔ قیوم نظامی صاحب کے نام سے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، ادیب، صحافی، سیاستدان یقیناً واقف ہوں گے اور ہونا چاہیے۔ نظامی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ان ارکان میں سے ہیں، ان گنے چنے ارکان میں سے ہیں جو ایک نظریے کے تحت اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ ایک نظریے کے تحت، اور وہ نظریہ ان کا شاید یہ تھا کہ یہ پارٹی اور یہ لیڈر ملک کے کچلے ہوئے طبقے کو زندگی کی سہولیات فراہم کریں گے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ سب سے زیادہ مقبول نعرہ بنانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پارٹی میں بعد میں جاگیرداروں اور وڈیروں اور چودھریوں اور خانوں کا قبضہ ہو گیا، اور مفاد پرست لوگ، چونکہ اس پارٹی کو عوام کی طرف سے بھرپور حمایت ملی، تو اس حمایت کے نتیجے میں جو اقتدار ہاتھ میں آیا، تو اس اقتدار کے شریک بننے کے لیے بہت سارے ایسے طبقات اس پارٹی میں شامل ہو گئے جنہوں نے عوام کی بھلائی کے بجائے خود اپنے مفاد کا خیال رکھنا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نظامی صاحب کی یہ کتاب اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ پیپلز پارٹی کے ابتدائی ارکان اور نظریاتی ارکان میں شامل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور انکشافات میں سچائی کو سامنے رکھا ہے۔ بھٹو صاحب کے وہ بڑے عقیدت مند رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی ان کی عقیدت اسی طرح سے قائم رہی ہے۔ اس کتاب میں محترمہ کے بہت سارے خطوط بھی ان کے نام جو بھیجے گئے تھے وہ شامل ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک متوازن طرز اختیار کیا گیا ہے، اور خود بھٹو صاحب کے جو مثبت اور منفی پہلو تھے وہ دونوں اس میں اجاگر کیے گئے ہیں۔ آج اس کی پہلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور پہلی قسط میں ہم جو کچھ اس میں بتانے کی کوشش کریں گے وہ شاید کچھ تھوڑی سی مختصر ہو، اجمالی ہو۔ مثلاً اس میں سب سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹو کا بچپن اور لڑکپن کیسا تھا۔ پھر انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے جو پہلا عشق کیا، حالانکہ شاید وہ دوسرا عشق کہنا چاہیے، عشق کہہ لیں یا عشق پہلے ہی ہو، شادی تو دوسری تھی، اس کا ذکر ہے۔ پھر وکالت سے وزارت تک ایوب خان کے زمانے میں، اسکندر مرزا سے لے کر ایوب خان کے زمانے تک بھٹو صاحب نے جو کچھ ان کا کیریئر رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جنرل ایوب سے جب ان کے اختلافات ہو گئے تاشقند کے معاہدے کے بعد، تو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو آخری ملاقات ہوئی ہے ایوب خان سے، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر وہ جو جنرل ایوب کے خلاف جو عوامی تحریک چلی ہے، جس میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا کردار تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر مخالف جماعتوں کی طرف سے لازماً اس وقت جو صورتحال بنی، اور جس طرح سے بھٹو صاحب پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور قاتلانہ حملے بھی بقول ان کے ہوئے، ان سب کا بھی کچھ مختصر ذکر ہے۔ اور پھر مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کے جو عروج و زوال کی کہانی ہے، وہ بھی مختلف اور پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈروں نے جو کچھ اس بارے میں لکھا ہے وہ بھی اس میں
درج کیا گیا ہے انہی کے ناموں سے. مثلا ملک میراج خالد نے پیپل پارٹی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا بھی کافی کچھ اس میں حصہ موجود ہے. سقوط ڈھاکہ میں بھٹو صاحب کا کیا کردار تھا، اور یہ المیہ جس طرح سے وجود میں آیا اس کو نظامی صاحب نے کسی اور اینگل سے دیکھا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی ذکر ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایوان صدر میں ہوتے ہوئے بھٹو صاحب کا کیا رویہ تھا، اور وہ کس طرح کا آئین بنانا چاہتے تھے جس میں سارے اختیارات صدر کے پاس ہوں، اور وہ خود صدر بننا چاہتے تھے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں، پارلیمانی نظام اپنایا جائے، تو پھر انہوں نے وہ صدر کے سارے اختیارات وزیر اعظم کو ٹرانسفر کر دیے اس آئین میں، 73 کے آئین میں. شملہ معاہدے کا بھی ذکر ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور پھر 73 کا جو آئین ہے اس کے بارے میں تفصیل سے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آئین کس طرح سے اور کن مرحلوں سے گزر کے بنا. پھر اسلامی سربراہی کانفرنس جو بھٹو صاحب کے زمانے میں، یعنی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، اس کا تفصیل سے ذکر ہے. بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے جو کاوشیں کیں، جو ان کے ارادے تھے، ان کا بہت تفصیل سے اس میں ذکر ہے. اور حنیف رامے صاحب نے بھی کچھ پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد پارٹی کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس کا بھی ذکر ہے. جاگیرداروں کے ساتھ ان کی جو ٹسل، خاص طور پہ قرض کے ساتھ جو رہا ان کا معاملہ، اس کا اس میں ذکر ہے. پی این اے کی تحریک کا بہت زیادہ اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ وقت گزارا نظامی صاحب نے، اس کا بھی ذکر ہے. پھر جلاوطنی انہوں نے اختیار کی ہے. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ خود ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، یعنی ان کو حکومت نے یا پھر، لیکن مشہور یہی ہے کہ جلاوطنی یہ خود ساختہ جلاوطنی، اس کا اس میں کافی کچھ ذکر ہے. اور خاص طور پہ بھٹو صاحب کی جو آخری کتاب کہی جاتی ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس کا اس میں کافی کچھ ان کے ابواب کا اس میں ذکر ہے. پھر بھٹو صاحب کی حکومت کے جو 5 سال گزرے ہیں ان کا تفصیل سے کے بعد انکشافات ہیں اس کے اندر بہت سارے وزراء کے بارے میں، اور ان کی ذہنیت کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں انکشافات ہیں. وہ باتیں سامنے نہیں آئیں، یہ گھر کے بھیدی تھے نظامی صاحب جنہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کی کچھ تقاریر بھی جو انہوں نے سلامتی کونسل میں کی اور پھر پارلیمنٹ میں کی، ان کا بھی ذکر ہے. اور پھر محترمہ کا جب دور آیا تو محترمہ کے بارے میں بھی اس میں بہت کچھ ہے. کوریا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بڑھے اس کا ذکر ہے، اور بہت سارے دوروں کی باہر کی بات ہے. نظامی صاحب ایک زمانے میں ایک ملازمت پر بھی پیپل پارٹی کی طرف سے تعینات کیے گئے، اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. اور پھر نظامی صاحب نے ایک زمانے میں پارٹی چھوڑ بھی دی تھی، اور ملت پارٹی لغاری صاحب کی جوائن کر لی تھی، اس کا بھی اس میں ذکر ہے. اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذکر ہے، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں، جیسے مولانا کوثر نیازی تھے، جنرل گل حسن تھے، ملک معراج خالد تھے، شیخ رشید ہیں، ہے نا، اور رفیق تارڑ صاحب تھے. اور ان کے بارے میں پھر بہت ساری باتیں اس میں شامل ہیں. یقیناً ان کو آپ انکشافات میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. اور آخر میں انہوں نے ایک باب دیا ہے سیاست سے جو سیکھا. واقعی سیاست سے اگر کچھ لوگ سیکھ سکتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے. کیا سبق سیاست سے اس ملک میں لوگوں نے سیکھا ہے وہ آنا چاہیے. بہت کم لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے بڑے کھرے کھرے لفظوں میں یہ بات بتائی ہے کہ اس ملک میں سیاست کون کر سکتا ہے اور کون کامیاب ہو سکتا ہے. بہرحال بہت عمدہ کتاب ہے یہ، جو دیکھا جو سنا. اور یہ پڑھنے سے، اور بھی کتابیں ہیں نظامی صاحب کی بہت ساری. نظامی صاحب پڑھنے لکھنے والے آدمی اور ماشاءاللہ حیات ہیں، اور ان کا تعلق چونکہ طباعت سے اور اشاعت سے رہا ہے. ان کے والد کا
بہت بڑا لاہور میں پریس تھا، تو اس حوالے سے ان کو شاید کچھ آسانی بھی رہی اپنی کتابوں کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں پھر ان کا ذکر ہوگا۔ اب انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔